اے رونے والوں ہے یہ گھڑی شور و شین کی، تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی۔ گریہ کرنے میں شرمائیے گا نہیں، یہ جو اکثر اندھیرا کر دیا جاتا ہے نا، شاید اس لیے بھی کیا جاتا ہے جو رونے میں شرماتا ہے وہ کھل کے رو لے۔ مت سوچنا کہ روتے ہوئے تمہارا چہرہ کیسا بن رہا ہے، مت سوچنا کہ تمہاری آواز کیسے، تمہاری یہ آوازیں اور یہ روتے ہوئے چہرے بھی کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی، کوفے سے آئے پہن جو سجاد بیڑیاں، لاش حسین دیکھ کے آنسو ہوئے رواں، ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیان، بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں، ارے کیسے کفن دوں لاش کو، غربت نصیب ہوں بابا میں آج تم سے زیادہ غریب۔ جزاک اللہ۔ بلند کریے گریے کی آوازیں، سخت جملے پیش کر رہا ہوں۔ یا حسین، صدا بلند کریں، یا حسین۔ ہاں حسین کو یاد کرو، آمادہ کرو، اپنے آپ کو بحریہ ٹاؤن لاہور سے اٹھا کر کربلا لے کر جاؤ۔ یا حسین، یا حسین۔ رو کر بنی اسد کے قبیلے کو دی صدا، لاش حسین مل کے اکھٹا کرو ذرا، اترے لحد میں شاہ کی بیمار کربلا، بولے پڑھوں میں کس طرح تلقین یا خدا۔ اب جب بھی اپنے پیاروں کو آپ دفناتے ہیں، تلقین پڑھی جاتی ہے، قبلہ رخ کیا جاتا ہے نا، سجاد والا کہتے ہیں رخ کیسے سوئے کعبہ ہو، زہرا کے چین کا، ارے سر ہی نہیں، سر ہی نہیں یہاں میرے بابا حسین کا۔ اپنے سروں پہ ماتم کرنا، جملے بڑے سخت ہیں۔ جتنے بھی ٹکڑے مل سکے سب چن لیے گئے، آہستہ سے لحد میں وہ بیمار نے رکھے، سیدھے ہاتھ رکھا جو بیٹے نے باپ کے، حالت میں بابا جان کی سجاد رو پڑے، بولے کہ یاد آتی ہے اس وقت داد جا، ارے توڑی ہے اس طرح بابا کی بسیاں۔ یا حسین، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ بہت مظلوم ہے میرا مولا۔ جاننا چاہتے سجاد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تیروں سے سارا جسم ہے ہائے بھرا ہوا، پہلو پہ بابا جا کے نیزہ گڑا ہوا، ارے تیرا جگہوں سے ان کا گلا ہے کٹا ہوا، ہے تن یہاں پہ سر وہاں خون سے بھرا ہوا، ارے سر دیکھ کر یقین ہے میرے خاندان کو، ارے مارا ہے پتھروں سے میرے بابا جان کو، مارا ہے پتھروں سے۔ بیٹھ جائیں۔ جانتے ہو سجاد کہتے ہیں
میرے بابا کی لاش کو بے دردی سے لوٹا گیا. سجاد کہتے ہیں لوٹی ہے ایسے لاش غریب دیار کی، گھوڑوں سے پہلے لاش کی پامال کی گئی. حضرت مظلوم کربلا سید سجاد مولا کہتے ہیں میرے بابا کا جسم تیروں سے بھرا ہوا تھا. امام زمان علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد مظلوم پر کہ جس کا لاشا نہ زمین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. تابوت کی شبی تیار ہے. جب میں مائک پہ اعلان کروں گا کہ تابوت کی شبی کو لائیں اس وقت آپ نے لانا ہے. آپ اپنے آپ کو آمادہ کیجئے. جو 61 ہجری میں نہیں تھا کم سے کم آج حسین کے تابوت کی شبی کو کاندھا تو دے گا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. عزیزداروں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور امانتاً یہ میں اکثر مجلسوں میں پڑھ رہا ہوں امانتاً کہ یہ امانت ہے حسین کی امانت ہے جو آپ تک پہنچانی ہے. حسین نے وسیلہ کسی نہ کسی کو بنانا ہوتا ہے. حق ادا کرنا ضروری ہوتا ہے جس کی محنت ہو. میں مجلس میں شرکت کے لیے گیا تو مجھ سے پہلے ہمارے پاکستان کے منظور نظر ذاکر ہیں مصائب پڑھتے ہیں غلام ظفر صاحب مجلس پڑھ رہے تھے. ان کو ایک عالم دین نے کچھ مسائل بتائے تھے اور کہا تھا کہ وعدہ کرو پاکستان میں جاؤ گے تو ہر جگہ پڑھو گے. وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا میری پشت پر ایک عالم دین کا ہاتھ آیا اور وہ کہتے ہیں تم وہی ذاکر ہو نا جو مسائل پڑھتے ہو؟ ہاں میرا ایک کام کرو مجھ سے وعدہ کرو میں تمہیں ایک مسائل بتاؤں گا کیونکہ میں تو پاکستان جا نہیں پاتا تم پابندی سے ہر جگہ پڑھتے ہو تو میرے مولا حسین کے ایک مسائل ہیں کچھ مسائل ہیں وہ تمہیں بتاؤں گا یہاں بھی پڑھنا اور پاکستان جا کے بھی پڑھنا. جب میں نے سنا تو میں نے بھی سوچا کہ امانتاً آپ کے درمیان یہ مسائل پڑھ سکوں. عزیزداروں کہتے ہیں کہ مولا حسین کی زری پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی عربی میں اور اس کا ترجمہ وہ کیا کرتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں حسین تنہا تھے اور تقریباً کتنے لاکھ کا مجمع تھا شامیوں کا؟ ذرا زور سے بولیے. 9 لاکھ کا مجمع تقریباً تھا. اب ہر انسان کے جسم میں 2 ہاتھ ہوتے ہیں. 9 لاکھ کے حساب سے کتنے ہاتھ ہوئے؟ 18 لاکھ ہاتھ. کہتے ہیں حسین اتنا مظلوم ہے کہ 18 لاکھ ہاتھوں میں کوئی ایک ہاتھ بھی ایسا نہیں تھا جس نے حسین کو مارا تھا. اور ظلم یہاں ختم نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن 11 محرم کو حسین کی لاش پر ایک شخص تھا وہ پتھر مار رہا تھا. لوگ اس کے قریب گئے جا کر کہا کہ شرم کر لاش کی بے حرمتی ایسے دشمن کی لاش کی بھی بے حرمتی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کل سے میں انتظار میں تھا کل 9 لاکھ کا لشکر تھا مجھے موقع نہیں ملا میں پتھر لیے پھرتا رہا مجھے موقع نہیں ملا میں حسین کو ماروں حسین پر ظلم کر سکوں. وہ کہتا ہے آج لاش تنہا ملی ہے آج میں حسین کو رج عزیزدارو لمحے بھر میں نے آپ کو بحریہ ٹاؤن لاہور سے اٹھا کر کربلا لے کر جانا ہے اور لمحے بھر میں واپس لانا ہے. لمحے بھر میں واپس لانے کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ مصائب اتنے سخت ہیں آپ نے لمحے سے زیادہ اس کو برداشت نہیں کرنا ہے اور نہ میں پڑھ پاؤں گا. دوسری چیز یہ کہ آپ جب کربلا سے تصور میں ہو کر آ جائیں گے اس دور کی کربلا جہاں روضہ حسین بنا ہے میں اس دور کی بات نہیں کر رہا میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جہاں حسین کا لاشا 61 ہجری میں لاشا پامال ہو رہا تھا. جب آپ وہ منظر دیکھ کر آئیں گے تو تابوت کی شبی کو آپ نے کاندھا بھی دینا ہے.